ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔ بہار آئی ہے ایک آئینہ مانی نشاں ہو کر، بہار آئی ہے ایک آئینہ مانی نشاں ہو کر، چمن میں بوئے غل پھیلی ہے تیری داستاں ہو کر، صلی اللہ علیہ محمد۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام عزیز دوستوں کو اور ہمارے تمام معزز بڑے اور بزرگوں کو اور ہمارے پردہ نشین ماں اور بہنوں کو ہمارا ادب سے بھرا سلام قبول ہو، اور بعد اس کے ہمارے گلشن کے تمام چہکتے اور مہکتے ہوئے پھولوں کو، یعنی تمام چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں کو ہمارا دعا اور پیار ہو۔ آئیے تو اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں اسلام کی حقیقت، وہ اسلام جو تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں اسلام کی تاریخ اور دین محمدی کی حقیقت۔ میں اس پیشکش کو امت محمدیہ کے ان افراد کے نام معنون کرتا ہوں جو صحیح رہنمائی اور قیادت سے محروم ہیں اور نام و نہاد علماء کے دام و تروز میں گرفتار ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے جو بیان حقیقت آپ حضرات پچھلے ایپیسوڈ میں سماعت کیے، اسی موضوع پر اور آگے کے بیانات اور واقعات سماعت کریں۔ جی ہاں ناظرین، موضوع میلاد کی حقیقت۔ حضرت سلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول۔ سوال ہے، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں عربی الفاظ ہیں، چونکہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی نام حضرت سلم تھا۔ اس وقت آپ بشان نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ جیسے حضرت آدم پیدائشی حیثیت سے بشان نبی تھے، نبی مانی غیب جاننے والا، کیونکہ حضرت آدم کا پتلا خاکی جیسے تیار ہوا، اسی وقت پتلے میں نور ڈالا گیا، پھر روح ڈالی گئی اور علم غیب سے معمور کیا گیا۔ گویا وہ خاکی پتلا نور، روح اور علم غیب سے آراستہ کر دیا گیا۔ اسی وقت آسمان و زمین کی چھپی ہوئی یعنی غیب کی چیزوں کے نام پوچھے گئے، حضرت آدم نے فوراً بتا دیے اور فرشتے نہیں بتا سکے، اس لیے فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ از قرآن سورہ بقر۔ اس وقت آدم بشان نبی تھے اور علم غیب جاننے والے تھے، کیونکہ جسمانی خمیر میں ہی نور، روح اور علم غیب داخل ہو چکا تھا۔ پس حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی حیثیت سے بشان نبی تھے، تب نام تھا حضرت سلم۔ چنانچہ حضرت سلم بشان نبی، نور، روح اور علم غیب سے مالا مال تھے اور قوم بری حالت میں پڑی تھی، لہذا بالعمر 17 سال جب آپ کو قوم کی رہنمائی کا خیال ہوا، تب آپ بشان رسول ہوئے۔ اس لیے مشہور ہے کہ آپ غار حرا میں جا کر کچھ سوچا کرتے تھے۔ سوال ہے، کیا سوچتے تھے؟ چونکہ قوم کی رہنمائی کرنا مقصد تھا اور قوم کی حالت بشان ناس غیر مہذب تھی، یعنی سوچتے تھے کہ کس طرح قوم کی حالت بدلی جائے۔ اسی تفرقات میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ غار حرا میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال عبرانی زبان میں نماز کے معنی نیک خواہشات اور دعا ہیں، اردو لغت میں بھی نیک خواہشات اور دعا ہی لکھا گیا ہے۔ پس قوم کے درستی کے لیے سوچ بچار کہا جائے یا دعا، نیک خواہشات اور نماز کہا جائے، ایک ہی مفہوم ہے۔ حاصل کلام یہ کہ نبی اور رسول کی روشنی یوں سمجھیے جیسے کسی کانچ کو پہلے کانچ کہا جاتا ہے، مگر اسی کانچ کے پشت پر جب پارا لگا دیا جاتا ہے تو اسی کانچ کو آئینہ کہا جاتا ہے۔ کانچ بشان نبی ہے اور آئینہ بشان رسول ہے، یعنی اتنا فرق ہے۔ پس آئینے میں جمال نظر آنے لگتا ہے اور جمال بشان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے کانچ کو آئینہ بنایا جاتا ہے، تب آئینے میں جمال نظر آتا ہے، تب آئینے میں جمال نظر آ جاتا ہے، یعنی آئینہ بنایا جاتا ہے اور جمال خود بخود نظر آتا ہے، بنایا نہیں جاتا ہے۔ یعنی شخصی حیثیت سے حضور کا نام حضرت سلم ہے، مگر جمالی حیثیت سے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ناظرین کرام بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت آمنہ سے بشان نبی حضرت سلم پیدا ہوئے اور غار حرا سے بالعمر 40 سال بشان محمد صلی اللہ پیدا ہوئے، ظاہر ہوئے۔ لہذا حضرت سلم کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک شخص تھے یا کسی مادر اقدس سے پیدا ہوئے،
جیسے آئینے کو کہا جا سکتا ہے کہ پہلے یہ کانچ تھا، فلاں کارخانے میں آئینہ بنایا گیا، مگر آئینہ میں ظاہر شدہ جمال کو کبھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ جمال کسی کارخانے میں بنایا گیا، کیونکہ کوئی کارخانہ صرف آئینہ بناتا ہے، جمال نہیں بناتا ہے۔ آئینہ جہاں پہنچتا ہے وہیں جمال خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ پس جیسے آئینے میں ہر وقت جمال پیدا اور ظاہر ہوتا رہتا ہے، اسی طرح مظہر خلق آئینے میں ہر وقت جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا اور ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ گھر دروازہ سب کچھ تھا، پیدا ہوئے اور وشال فرمائے، لیکن محمد صلی اللہ کسی شخص کا نام نہیں، نہ ماں باپ اور نہ کوئی بیٹا پوتا اور خاندان ہے۔ جس طرح خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی طرح خدا کا جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ غیر ممکن ہے کہ خدا رہ جائے اور اس کا جمال مر جائے، پس جب تک خدا رہے گا اس وقت تک جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہے گا، اور اللہ زندگی بھر اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا رہے گا۔ مخالفین میلاد کو مثالی طور پر غور کرنا چاہیے۔ جیسے جارج اسٹیفن نے انجن ایجاد کیا، اگر جارج صاحب کا وشال ڈیٹ ہو جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا کے سارے انجن اور انجنوں کے کارخانوں کا بھی وشال ہو جائے گا؟ جواب ہے نہیں، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ جارج صاحب نے انجن کا ایجاد کیا اور اس کا فارمولہ بھی بنا دیا۔ اسی فارمولے سے ہمیشہ انجن بنتے رہیں گے، نہ فارمولہ ختم ہوگا اور نہ انجن وہ کارخانے ختم ہوں گے، بلکہ اسی فارمولے سے انواع اقسام کہ موٹر انجن، جہاز انجن، ہوائی جہاز انجن، راکٹ انجن وغیرہ بنتے جائیں گے، اور ماہرین حضرات جارج علیہ السلام کے شکر گزار رہیں گے۔ یعنی ماہرین حضرات جارج کو ہی تصور میں رکھ کر انجن بنائیں گے۔ اسی طرح حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین محمدیت کا ایجاد کیا اور اس کا فارمولہ بنا دیا، جس کو علم لدنی کہتے ہیں، حیات النبی کا راز کہتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی کہا جاتا ہے کہ محمدی فارمولہ سے دین محمدیت کی جلوگری ہوتی رہے گی۔ اسی حیات النبی کے فارمولے سے صوفیاء کرام انسانوں کو بشر کا صرف اور پرواز کی طاقت بخش رہے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر اور احسان میں اپنے تصورات کا قیام کر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد کا وظیفہ ہر گام کر رہے ہیں۔ راز حیات النبی کا یہ پہلا سبق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اکثر سنا جاتا ہے کہ زمانہ آخر میں حضرت امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، ان کے ماں باپ کے بھی وہی نام ہوں گے جو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسماء گرامی تھے۔ یعنی سوال کا مقصد یہ ہے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام حضرت آمنہ تھا اور حضرت محمد صلی اللہ کے ماں نہیں، تو پھر حضرت مہدی علیہ السلام کے ماں کا کیا نام ہوگا؟ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ کی واقعی ماں نہیں، مگر آمنہ سے پیدائش ہوتی رہتی ہے۔ یعنی وہ آمنہ کوئی انسانی ہستی نہیں۔ آمنہ کی تشریح بروئے تصوف ملاحظہ فرماویں۔ سب سے پہلے محمد صلی اللہ کا نور تھا جس سے کائنات کی تخلیق ہوئی۔ اس وقت کوئی حضرت آمنہ نہیں تھی، مگر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکا تھا۔ جی ہاں ناظرین، اس وقت کوئی آمنہ نہیں تھی، مگر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا عرش پر تحریر ہے محمد رسول اللہ۔ اس وقت بھی نہ کوئی آدمی تھا اور نہ کوئی حضرت آمنہ تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جمال کا نام محمد صلی اللہ ہے، جس کے کوئی ماں نہیں مگر پیدائش ہوتی رہتی ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ محافظ امن کا نام آمنہ ہے، جس سے ہمیشہ امین پیدا ہوتا ہے۔ وہ امین امن و امان قائم کرتا ہے، جیسے نور خدا سے جب محمد کا نور پیدا ہوا تو نور خدا کا نام آمنہ، اور وہ نور امانت تھا کہ امن و امان قائم کرے۔ لہذا جب وہ امین غار حرا سے پیدا ہوا تو غار حرا کا نام آمنہ، اور وہی امین جب خانہ کعبہ سے پیدا ہوگا تو خانہ کعبہ کا نام آمنہ ہوگا۔ غرض یہ کہ محافظ امن کا نام آمنہ ہے، جس سے ہمیشہ امین کی جلوہ گری ہوتی ہے اور وہ امن و امان پیدا کرتا ہے۔ جیسے تخلیق آدم سے قبل فرشتوں نے کہا اتزعل ینہا من یفسدوا فیہا، کیا بناتا ہے آدم کو وہ فساد کرے گا بیچ اس کے؟ از قرآن سورہ بقر۔ گویا فرشتوں کے ذہن میں فساد کا خوف بھرا ہوا تھا، وہ امین کو چاہتے تھے، مگر خدا نے فرمایا قل انی اعلم ما لا تعلمون، تحقیق میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، سورہ بقر۔ اس لیے مٹی سے ایک امین پیدا کیا جس کا نام آدم ہوا، یعنی جن آگ سے، فرشتے نور سے اور آدم مٹی سے پیدا ہوا۔
پس محافظ امن مٹی تھی جس سے آدم پیدا ہوئے، پھر زمانہ ظاہریت میں بھی فتنہ فساد ہی پھیلا ہوا تھا اور ایک امین کی ضرورت تھی، جیسے قول قرآن ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ ترجمہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ مت فتنہ فساد کرو تو مفسدین کہتے ہیں کہ ہم لوگ علماء قوم مذہب کی اصلاح کر رہے ہیں، اس لیے فتن زمانہ میں غار حرا سے ایک امین پیدا ہوا۔ اسی طرح زمانہ آخر میں علماء دجل فریب کریں گے اور دعویٰ کریں گے کہ میں قوم مذہب کی اصلاح کر رہا ہوں۔ اسی مذہبی فتنہ فساد کی سرکوبی کے لیے مقصد کعبہ سے ایک امین پیدا ظاہر ہوں گے، اس لیے آدم کے ماں کا نام بھی آمنہ ہوا اور مہدی علیہ السلام کے ماں کا نام بھی آمنہ ہوگا۔ ناظرین کرام بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ آمنہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حی القیوم ہے، اور آمنہ ام المومنین اور محمد امین اور رحمت للعالمین ہے۔ کلمہ اور قرآن، بہت سے مخالفین میلاد کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں پیدائش کا کوئی ذکر نہیں، اس لیے محفل میلاد نہیں ہونا چاہیے، لیکن مخالفین میلاد کو ذرا سوچنا چاہیے، کیونکہ جس کتاب کو وہ قرآن شریف کہتے ہیں وہ کسی کی محض جنم کنڈلی نہیں بنائی گئی ہے کہ حملہ مریم اور عیسیٰ کی پیدائش لکھ دی جائے۔ میں کہتا ہوں کہ پہلے قرآن جاننا ضروری ہے، اس کے بعد پیدائش تلاش کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر قرآن میں پیدائش ملاحظہ کریں۔ نمبر 1 کلمہ طیب قرآن مطلق ہے۔ نمبر 2 محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ناطق ہے۔ نمبر 3 کاغذی قرآن شاکت سامت ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کلمہ طیب بن گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو چکی جب نام و نمود حضور میں آیا، جس کو عرش پر لکھا ہوا حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تھا، اسی پہلی دکھاوٹ کا نام قرآن مطلق ہے۔ تب قرآن لوح میں محفوظ تھا، اور جب لوح محفوظ سے منظر عام پر آیا تب اس کا نام قرآن ناطق ہوا۔ خلاصہ یوں سمجھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کلمہ طیب بن گیا، جو تقیم ہے، بیج ہے، اس کا ثمر قرآن ناطق ہے۔ پھر یہ کہنا درست نہیں کہ قرآن میں ذکر پیدائش نہیں، جبکہ پیدائش سے ہی قرآن مطلق بنا۔ جیسے کسی گٹھلی سے ایک درخت تیار ہو جائے، اگر کوئی نادان اس گٹھلی کو اس درخت میں تلاش کرے، یہ اس کی نادانی ہوگی، البتہ اس درخت کے پھل میں پھر وہی تقیم موجود رہتا ہے، گویا تقیم سے سجر اور سجر سے ثمر اور ثمر میں پھر تقیم ہے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کلمہ طیب بن گیا، جو تقیم ہے، بیج ہے، جس کا پھل قرآن ہے، گویا قرآن اسی اصول پیدائش کا مرکہ ہے۔ اس لیے جب پہلی بار پیدائش ہوئی تو عرش اعظم پر اسم اعظم لکھ دیا گیا، اور شکل اعظم کی جو تعریف کی گئی وہ لوح میں محفوظ کر دی گئی، یعنی نام سے کلمہ طیب بنا اور شکل سے قرآن پاک تیار ہوا۔ اور جب پیدائش دوم غار حرا سے ہوئی تو عرش والا اسم اعظم اور لوح والا قرآن منظر عام پر آیا، یعنی قرآن حضرت سلم پر نہیں حضرت سلم پر نازل نہیں ہوا بلکہ محمد صلی اللہ پر نازل ہوا۔ اس لیے 40 سالہ عمر کے بعد نزول قرآن مشہور ہے۔ حاصل کلام یہ کہ کلمہ طیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، اور قرآن منظر عام پیدائش شانی ہے، اور حروف مقطعات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 29 شکلیں موقش ہیں، اور 30ویں شکل کا نام معراج شریف ہے۔ جیسے تقیم سے سجر اور سجر سے ثمر ہوتا ہے، اور پھل میں وہی جات تقیم موجود رہتا ہے، گویا تقیم سجر اور ثمر کا یہ سلسلہ جاری ہے جس کا کبھی خاتمہ نہیں۔ اسی طرح کلمہ طیب سے پیدائش، قرآن سے منظر عام اور حروف مقطعات سے تعارف کا سلسلہ جاری ہے جس کا کبھی خاتمہ نہیں۔ جو لوگ سمجھ سکے ان کی یہی معراج ہے۔ اب ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ کلمہ طیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی نشانی ہے، اس لیے امت محمدیہ کے نوزائیدہ بچوں کی پیدائش پر کلمہ طیب اذان پکارنے کا حکم ہے، اور جنازے پر تلاوت قرآن کا حکم ہے، یعنی پیدائش سے ابتدا اور جنازے سے انتہا۔ پس جو لوگ پیدائش کے مخالف ہیں وہ قرآن جتنا بھی پڑھیں کبھی بھی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، وہ کبھی بھی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت۔ اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیاز مند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیاز مندانہ گزارش ہے، اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں، اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں
तक ये पैगाम मोहब्बत और पैगाम हकीकत को जरूर पहुंचाएं जिनके दिल और दिमाग में इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के बारे में कुछ गलतफहमियां डाली गई है, क्योंकि मोहम्मदी इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम के लिए रहमत है, यानी पूरी कायनात पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। इसलिए हम तशव्वुफ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम पेश कर रहे हैं। हमारा मकसद और मंशा सिर्फ ये है कि मोहम्मदी रोशनी से ज़माना रोशन हो जाए, हक और बातिल को ज़माना जान ले और हमारे आका वो मौला की तौहीन न की जाए, उनकी शान अक़दस में गुस्ताखी न की जाए। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप हुसैनियत और मोहम्मदियत को पसंद करते हैं तो आप हमारे इस मोहम्मदी पैगाम को तमाम इंसानियत में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा हौसला अफजाई और तमाम आलम की आखिरत के भलाई के लिए हमारे इस पेशकश को, हमारे नेक कोशिशों को और इस मोहम्मदी पैगाम को और आप अपने इस मोहम्मदी चैनल नियाज़ी टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हाँ तो नाज़रीन, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में मोहम्मदी रोशनी लेकर। तब तक के लिए आप तमाम अजीज़ों को अल्लाह हाफिज़, आदाब, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद।